نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ باتیں خود رسول کریم علیہ السلام نے اپنے لیے پسند کی اور ان چیزوں کا اپنے لیے خود محبوب نے اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی مولانا نے میرے لیے کچھ لفظ کہہ دیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط میں بہتری ہے، اور من دانم کے من دانم، بس اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رکھے، ایمان کی موت دے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، ہم کچھ چیزیں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ کے نہیں بیان کرتے۔ ایک لفظ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے تحدیث نعمت، کہ بطور اعزاز کے تحدیث نعمت کے انسان کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے۔ اور اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو النور صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر اسی مولوی ہاں، پڑھن پڑھان دا کام کرنا، اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مینوں مولوی نہ سمجھی، وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جی بھئی اسی ہیں وہاں، نہیں کوئی اس میں شرم والی بات ہے؟ یہ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، لوگوں اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے، نظر کرم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں۔ یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے، کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے۔ لیکن حضور نہ علم دیتے، تعلیم دیتے، تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے ہیں۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں،
طبیعت نہیں. ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاء اللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں. یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ گئے. اس بیچارے کی ذمہ داری یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ. اور اگر رات کو 1 بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں. تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو. اگر 2 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا، محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے. بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد. بات وہ کرو جس پر نہ لوگ. تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا. مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے. حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں. اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں. انا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے. محبوب انا نہیں جگاتے، حضور ضمیر جگاتے. سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے. حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی. لوگوں نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا. اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں. زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ. اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی. حضور نے اسے بٹھا لیا اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے. کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے. ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ. تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے اور مطمئن کر دینا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زنا کی اجازت دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور نے بٹھا لیا. اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کو زنا کرے، اور انداز حکمت والا. اس کی آنکھیں کھل گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھپھی سے. اس کی آنکھیں لال ہو گئی. میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب محبوب کریم نے ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے. آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں. حضور نے فرمایا جب میں نے تجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے. جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے. تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں، میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے. اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا. میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے. میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے.
وہ دلیلیں دینے لگ گیا. ہمارے یہاں لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں، اسلام میں جائز ہے، اخلاق میں جائز ہے، قانون میں جائز ہے، فلانی جگہ جائز ہے، ساری باتیں یاد آ جاتی. میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ. میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے، تم نے ناراض نہیں ہونا، صرف ایک. جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی، بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ یہ سبق دے دے مجھے، اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی. چپ کر گیا. کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں. میں نے کہا چل تو ہے نا. وہ ایسی نہیں تو ہے نا. اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ. صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کیے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے، اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز. اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی. کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، میرے دل سے یہ بری خواہش ہی دور ہو گئی ہے. تو حضور تعلیم دیتے، سکھاتے، تعمیر کرتے، لوگوں کو علم دیتے، روشنی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدریجاً لوگوں کو سمجھاتے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا. پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے. محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا، وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی، سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو. فقط یہ 50-60 سال کی کل زندگی نہیں، یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے. تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا. وہ ہمارے یہاں پیران نظام یہ کرتے، لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں. وہ مالدار ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے، تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی، لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا. حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے، موٹے بان. اور حضرت عمر فرماتے میں تباً سخت تھا، لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو. حضور نے ایک تو یہ نا کہ آپ کی پیار میں تو رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے، نہ. محبوب نے نظریہ بیان کیا. نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو حضور تعلیم دیتے، سمجھاتے، قائل کرتے، دلیل دیتے، لوگوں کو سمجھ آتا. اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یقین، علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا، تو جنت کی باتیں سن کے، وہ تعلیم لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نا ادھر جاؤ، ادھر واپس آؤ. مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائے. ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں. ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتے ہیں. ایک تناؤ ہے،
ایک الجھاؤ ہے. میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے. ہمارے جو دیکھیں نا، حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث موجود ہیں، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دیا. بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر. یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اگر حضور سے سیکھ لیں. ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، کٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہوگی، دل بڑے ہو. تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا. اور دوسرا، حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں. ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے. وہ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے. اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر. حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے. نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے. یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش میں، وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے. تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو، جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ. بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں. اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں. تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے پھر تو سارا دن سنیں، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے. وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئیں. تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا عمل والا تھا. اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو. تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کچھ سننا ہے، تو کہنے لگا نہ بھائی بس جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں. یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب ویکھیا ساڈی محفل ہوئی پھر راتی پھر آپ مزہ کیا ہے، او ہو کیا بھئی آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے. نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے،
ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک، کتنی کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ نہیں کرتے آپ، ناراض ہیں؟ کتنی؟ ایک پہ عمل ہو جائے نا، ایک پہ بس، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے، اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ کو، فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ لو ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لیں تو میں بھی پایا ہے، میں کیا سارے نو دیا کر جڑا آپ پانا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں بس، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے۔ کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال لیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت سے حضور کے حکم پر، ایک ذرا ٹیڑھی تھی ایک ذرا سیدھی تھی۔ اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت تو صاف کر ہی دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا، جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ تو میں کہا جنہ تواڈے گھر دا خرچہ ہے وہ مطابق انہاں دی بھی لا دیو۔ وہ بھی پریشان ہو گئے سن، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، وہ بھی اسی طرح ہی۔ میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی، بھئی خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچہ ہی چلانا ہے نا، تو جتنا خرچہ ہمارا ہے، مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں نا، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے کہا بھی سادی سی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں۔ تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے۔ یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا، ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کریں جس کو آپ نے رکھا ہے، غور کریں۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی، کتنی سادی سی بات ہے۔ یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا سیدھی مسواک غلام کو عطا فرمائی، اور جو تھوڑی سی ٹیڑھی تھی نا قبول کر لی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ رکھ لیں، تو حضور فرمانے لگے نہیں بھئی میں نے قانون بنایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مولا علی نے کرتا خریدا، جوڑا خریدا بازار سے، 2 کپڑے لیے، غلام ساتھ تھا، مہنگا تھا اور ایک ذرا سستا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ بات بھی ختم ہوگی، آپ توجہ کریں، میں بات مکمل کروں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مہنگا کرتا غلام دیا، اور جو کرتا تھوڑا سا نسبتاً قیمتاً سستا تھا وہ خود پہنا۔ تو
تو غلام نے ایک توجیہ بیان کی، کہنے لگا حضور مہنگا آپ پہنے اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو میرے والی توجیہ کر لے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے مہنگا تو پہن، تو جوان ہے، اور سستا میں پہن لیتا ہوں اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں۔ تو میرے عزیز تھوڑا سا نا زندگی میں کچھ تو سوچیں لوگوں کے لیے، اور یاد رکھیں جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو، ان کے معاونین کو، اور اتنے سارے لوگ آ گئے، سب کو بہترین صلہ عطا کرے، اور ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور کی محبت بیدار ہوتی ہے، یہ محبتیں لازمی حصہ ہے، لازمی، یہ ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح حضور کے تمام صحابہ کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہاں تو وہ آدمی بڑا ناز اٹھاتا ہے جو کہتا ہے میں فلاں محدث کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، تو وہ کتنا ناز کریں گے جن کو خود رسول پاک کی نسبت اور صحبت حاصل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ حضور کی ازواج پاک سے، چاروں شہزادیوں سے، حسنین کریمین سے انسان وارفتگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خالص ہو کر پیار کرے۔ صرف وہ پیار محفلوں کا، جلسوں کا اور داد لینے کا اور امداد لینے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ تنہائی میں اس کی کیفیت کیا ہے، اسے حضور کی اولاد پاک سے کامل پیار ہے۔ اپنے آپ سے سوال۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مخصوص طبقات میں چلی جاتی ہیں۔ امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے، جس طرح ربیع الاول میں الا ماشاءاللہ بعض لوگوں کا سیزن نہیں شروع ہوتا، اسی طرح سیزن لگتے ہیں محرم میں۔ وہ خدا کے بندو، یہ محبت و ایمانیات کا باب ہے۔ تمہیں کوئی نہ بھی بلائے، نہ بھی دعوت دے، نہ بھی کوئی اہتمام کرے، تو حضور کی اولاد اور اصحاب کا پیار تو ایمان ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جذبات ہونے چاہیے بندے کے، اس کے اندر اس کی قلبی واردات شامل ہونی چاہیے، جملوں کے تراشے نہ ڈھونڈتا پھرے وہ، اور جلسوں میں لوگوں کی کثرت اور قلت پر گفتگو نہ کرتا پھرے، اور صرف موبائل کے سٹیٹس لگانے تک وہ محدود نہ رہے، قلبی کیفیت ہونی چاہیے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جب حسنین کریمین کی محبت کو بیان کیا ہے تو سرکار کا وہ بیان کرنا ہی اتنا زیادہ درد اور سوز کا باعث ہے، اتنا زیادہ وہ خوبصورتی والا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، ہم روز نہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے، اگرچہ روز بھی کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ والد والدہ بالخصوص مصلی بچھاتے ہیں۔ اللہ بچوں پر مہربانی فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے شہزادوں کے لیے دعا فرمائی، اور بندہ روز دعائیں کرتا ہے، اور ہمارے ہاں تو رٹی رٹائی دعائیں بھی چلتی ہیں، روز لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن اولاد سے رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ لوگ تو بچوں کے لیے دعا کا پیغام دیتے ہوئے رو پڑتے ہیں، میرے بچے کے لیے دعا کرنا۔ کبھی غور تو کرو، توجہ تو کرو میرے بھائی اس بات پر کہ محبوب نے حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا کی، کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور مالک جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ ہم سے بعض جگہوں پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔
اسٹیج ذمہ دار لوگوں کا تھا، چلا غیر ذمہ دار لوگوں کے پاس گیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قوم بیچاری ایسی چیزوں میں الجھ گئی جو بالکل ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ہم جو عوام ہیں، ہمارے ذمہ بحث کرنا نہیں، ہمارے ذمہ تو غلامی کرنا ہے، ہمارے ذمہ تو پیار کرنا ہے، ہم نے محبت کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی سے ہم نے پیار کرنا ہے، اور ہمارے امام نے ہمیں کہا ہے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ محبوب کی اولاد کے بچے بچے سے پیار کرنا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ کھل کے سیرت نہیں بتائی لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی، ہم نے یقین سے کہتا ہوں نہیں بتا سکے ہم لوگوں کو حضرت معاذ ابن جبل کی فضیلتیں، نہیں لوگوں کو آگاہی حضرت خالد بن ولید کے جذبہ جہاد سے، کہاں خبر ہے لوگوں کو کہ حضرت سالم مولا کون تھے، کہاں لوگ جانتے حضرت ابی بن کعب کیسے آدمی تھے جن کو امامت کا انتخاب کیا سیدنا فاروق اعظم نے کہ آپ تراویح پڑھائیں گے، کہاں اس پر سیمینار ہوئے، کہاں ان بزرگوں پر ہم نے کام کیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری کب بیان کی گئی قوم کے سامنے؟ عجیب بات ہے کہ مشاجرات تم لے آئے، جو چیزیں تمہارے بیان کرنے کی تھی، بتانے اور سنانے اور سمجھانے کی تھی، وہ تو تم نے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، ہم نے کچھ وقت کالج میں گزارا ہے، تو تمام اساتذہ جو ڈگری ہولڈر بھی ہوتے ہیں سارے تدریس پر ماہر نہیں ہوتے، یعنی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ہر آدمی پڑھانے میں مہارت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے، کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اردو کے ٹیچر آئیں کلاس روم میں اور آ کے بچوں سے کہیں کہ کتاب نکالو، تو بچے اٹھ کے کہیں کہ استاد صاحب پہلے آپ بتائیں آپ ایم اے اردو ہیں، اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو پھر آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں۔ بچوں کا حق بنتا ہے یہ بات کرنے کا، جلدی جلدی بتائیں، اور اگر کریں تو کم از کم میں ہوں تو میں سب سے پہلے اس بچے کو کلاس سے نکالوں گا، اور پہلا لفظ یہ کہوں گا کہ تو بنیادی طور پر پڑھنا نہیں چاہتا، اس تیرا حق نہیں بنتا نا یہ بات مجھ سے میرا بڑا کرے، پرنسپل صاحب کریں یا اس شعبے کا کو بڑا کرے، تو کون ہوتا ہے؟ وہ خدا کے بندے، صحابہ کے مشاجرات میں بات کرنا عوام کا کام نہیں، ہماری ڈیوٹی نہیں۔ ہمیں تو نبی پاک نے فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے ستارے ہیں، تم نے ان سے ہدایت کا نور حاصل کرنا ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے ان کی سیرت میں جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو حضور سے وفا ہے۔ تو پہلی تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ جم کے پیار کریں رسول پاک کی اولاد سے۔ میرا ایک دیہات سے تعلق ہے، دیہاتی لوگ وہ ہوتے تھے جن کے مکان کچے ہوتے تھے پر عقیدے بڑے پکے ہوتے تھے۔ میں علماء یہاں زیادہ بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ باتیں زیادہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ بزرگوں کی موجودگی میں بہت زیادہ باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ انسان بڑا ناسے محسوس ہو، کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اب تو چیزیں آ گئی محفلوں میں، مجلسوں میں، سٹیٹس لگانے میں۔ وہ جو پیار کا خلوص تھا نا، میرے ابا جی بڑی عید پہ چاول لائے گھر میں، کٹھے لے آئے، وہ بڑے اچھے چاول تھے، تو وہ خواتین پاس کرتی تھیں اکثر گھروں میں چاول، پہلے سیمپل آتا تھا، تو وہ چاول بڑے اچھے تھے، پکائی بڑی اچھی تھی، خوشبو بڑی اچھی تھی، اور اماں جی تبصرہ بھی کرتی تھیں کہ دانہ بھی بڑا لمبا لمبا ہوا ہے چاولوں کا، بڑے بہتر تھے، خوشبو بڑی آئی، پسند بڑے آئے۔ دو ایک دفعہ پکے تو پھر اس کے بعد گھر میں جب چاول پکے تو کچھ اور قسم کے پکے، تو والی صاحب نے فوراً اعتراض کیا، کہنے لگے وہ جڑے میں لے آیا سو چاول وڈی تے وہ کتے نہیں، ایک دو باری دیتے نے بعد چ نہیں ملے۔ تو یہ میں آپ کو ان پڑھ اور سادے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اماں جی میری فرمانے لگیں چول بڑے پیارے سن، سونے بڑے پکے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاں گے۔ وہاں ہم نے جو چاول بھی پیش کرنے وہ بھی ذرا زیادہ اعلیٰ قسم کے ہوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے۔ او خدا کے بندو، اپنی قلبی کیفیت پر توجہ کرو۔
ان کا پیار، ان کی محبت، وارفتگی، شوق تیرے دل سے چھلکے، تیری کیفیت ہو. یعنی سیدہ پاک کا نام آئے تو تیری نظریں خود بخود جھکنی شروع ہو جائیں. حسنین کریمین کا تذکر آئے تو تیرا وجود محسوس کرے کہ تو بہت عظمتوں والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. ان لوگوں کے تذکار تیری طبیعت پر رعب پیدا کریں، جلال طاری ہو تیرے اوپر. لیکن کیا کریں اس دور کا جس میں صرف بحثیں رہ گئیں، الجھاؤ رہ گیا. اپنی محبت کو مضبوط کریں، وارفتگی اور شوق کو مضبوط کریں. ہوتا رہتا ہے دنیا میں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح لوگ اپنی صحت کا پورا خیال رکھتے ہیں نا، اس طرح اپنے عقیدے اور ایمان کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے. اس میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ رہ جائے. یقین، تیقن، ایمان، اہل بیت نبوت کا پیار تو آپ کو زندہ کرے گا. حسنین کی محبت تو کھڑا ہونا سکھائے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلیک میل ہونے والی قوم، ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ پیر پھول جانا، ذرا ذرا سی باتوں پر گھبرا جانا، اور ذرا ذرا سی بات ہونا تو الجھی الجھی ٹوٹی ٹوٹی باتیں کرنا، رات بھر نیند نہ آنا. حسنین کریمین سے پیار کرو، جینے کا سلیقہ آئے گا، ڈٹ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہوگا. جو چیزیں انسان کو پورے طور پر کمزور کرتی ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں کمزوری لاتی ہیں وہ ساری تو کربلا میں موجود تھیں. خود محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے. اپنی تکلیف لوگ سہ لیتے ہیں، بچوں کی نہیں سہی جاتی. اور جب آدمی پردیس میں ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے لوگ پاسپورٹ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ مجھے واپس لوٹنا ہے. لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا علاقہ نہیں، کہیں مشکلات نہ آ جائیں، میں کہیں اور ہوں. لوگ بڑی توجہ کرتے ہیں، کاغذات سمیٹتے ہیں. پردیس بھی ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے. اور پھر بچوں کا ساتھ بھی ہے، پھر بھوک اور پیاس بھی ہے، پھر شدت کی گرمی بھی ہے. لیکن کمال ہے نا حسین ابن علی کا. کمزور پڑ جانے والوں اور ذرا ذرا سی بات پہ غربت کے رونا، اور جب بھی ڈسکس کرنا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، اس طرح بھی قومیں کبھی کھڑی ہوتی ہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام اتنے سارے لوگوں کی شہادتوں کے بعد بھی جب میدان میں نکلے تو پوری ساج دھج سے، یعنی امامہ باندھ کے، یعنی لباس زیب تن کر کے، یعنی تلوار تھام کے، اور جب وہ گھوڑے پہ آئے ہیں تو ان کا باکپن اسی عروج پہ تھا جو رنگ میدانوں میں رسول پاک نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کریں، ایک تو ان سے پیار کریں، دوسرا ان سے جینا سیکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ انقلاب سویرے نہیں آ جایا کرتا. حالات صبح محنت کر کے شام کو بدل نہیں جاتے. یہ جو ہمارے نوجوان بڑی جلدی نتیجہ مانگتے ہیں نا، فٹافٹ ٹھیک ہونا چاہیے. اور چونکہ ہمارا تو صوفیاء سے تعلق ہے نا، تو وہ جو آدمی پورا 6 مہینے نمازیں پڑھ لیتا ہے نا جماعت سے، پھر وہ ولایت بھی تلاش کرنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اتنی ساری تسبیحات تو پڑھ لی ہیں، تو ابھی تک میرے اوپر بڑی ساری چیزیں منکشف کیوں نہیں ہوئی، راز کیوں نہیں کھلے. او بھائی ادھر دیکھیں میری طرف. جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، سارے انبیاء. لیکن کسی کا کلمہ 100 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 150 لوگوں نے پڑھا ہے. نبی کامیاب گئے اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی. ڈیوٹی کرنا ذمہ داری ہے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے. جو بندہ اپنی مرضی کا رزلٹ مانگتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ اپنی ڈیوٹی کریں اور پھر ڈیوٹی کر کے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، محنت میں کمی نہ کریں. یہی امام علی مقام کا پیغام ہے. امام حسین شہید ہو گئے تو اگلی صبح یزید کا تختہ نہیں الٹ گیا تھا. امام علی مقام کی شہادت کے تیسرے دن حکومت نہیں ٹوٹی تھی. وہ تو 4.5 سال حکمران رہا، لیکن پھر اس طرح اترا ہے کہ لوگ ذرا نام بھی لیتے ہیں تو ڈر ڈر کے سہم کے لیتے ہیں. پھر اس طرح اترا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا. نظریے غالب آیا کرتے ہیں. کچھ وقت کے لیے
کچھ وقت کے لیے بعض اوقات کچھ لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے غالب سچ اور حق رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، لیکن وقتی طور پر وہ حکمران رہا، پر قیامت تک جو حکومت ملی ہے وہ حسین ابن علی کو ملی ہے، اور آپ ہی کی حکومت رہے گی۔ لوگ کئی دفعہ سوال پوچھتے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں جی ملک میں، اتنے لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں جی، اتنے لوگ ہیں جی، اتنا کام ہو رہا ہے، اتنی مساجد ہیں، اتنے مدرسے ہیں، انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو میں کہا کرتا ہوں آپ نے گن کے بتایا نا ماشاءاللہ کافی ہیں، تو یہ بھی تو انقلاب ہی ہے نا۔ یہ اتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ علماء جو محنت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی تو کئی ساری سرکاری اسامیاں خالی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہو سکتا ہے کسی حافظ کو قرآن سنانے کے لیے مسجد نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا کسی مسجد کو حافظ نہ ملے۔ تو کام تو ہو رہا ہے، دین کام تو ہو رہا ہے۔ میرے عزیز کمزور نہیں پڑے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ چوتھی بات سنیں، جو اہل فضل ہوتے ہیں نا، ان کا فضل، ان کی عزتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرم پر مبنی ہوتی ہیں، یہ شانیں لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہوتی۔ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں تو ہر آدمی کا، چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہر آدمی کا سوچنے کا اینگل بھی اپنا ہے، اپنے حساب سے لوگ سوچتے ہیں۔ اور آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھیں کسی کے سامنے، وہ کہے گا یار ساری باتیں ٹھیک ہیں، 99 ٹھیک ہیں، پر وہ ہنسا نہیں میری مرضی کے حساب سے۔ اگر یہ وہ بھائی ایک آدھ کمی تو ویسے بھی رہ جائے گی، انسان ہے، ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کبھی بھی کہ غلبہ ادھر زیادہ ہو گیا ہے، کثرت ادھر، ہمیشہ کثرت صداقت کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے فضل سے بلندیاں عطا کرتا ہے وہ بہرحال ہمیشہ بلند رہتے ہیں۔ اہل فضل کی قدر اپنے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے حکمران آئے؟ ہم سادے لوگ ہیں، شاید ہم سب کے نام نہ بتا سکیں، لیکن امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کے قریب بیٹھنے والوں میں حضرت حسن بصری کا نام سارا زمانہ جانتا ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وقتی اقتدار کئی دفعہ بڑا لطف دیتا ہے، اور لوگ جب بات کرتے ہیں تو بڑی پھیل پھیل کے کرتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ ان کے حاکمانہ انداز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں غالب نظریات ہوا کرتے ہیں، سچائیاں غالب ہوتی ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے حق کہنے والوں کی۔ وقت کا حکمران بھی طواف کعبہ کر رہا تھا، امام زین العابدین بھی کر رہے تھے، فرزق شاعر بھی اسی طواف میں موجود تھا۔ تو اس نے جب دیکھا نا لوگوں کا زیادہ رجحان تو امام زین العابدین کی طرف ہے، تو فرزق کو بلا کے کہنے لگا یہ بندے گنو جو زیادہ ادھر توجہ کرتے ہیں اور میری طرف نہیں دیکھتے، ان کا بعد میں کچھ علاج کرنا ہے، بندے گن لیتے ہیں نا، نہیں پتہ آپ کو؟ الیکشن کے دنوں میں پتہ کر لیتے ہیں کس کس گلی نے ووٹ نہیں دیے، اگلی بھی بن گئی، اس سے اگلی بھی بن گئی، بیچ والی رہ گئی، انہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، انہوں نے جلسہ نہیں کرایا۔ اس نے کہا یہ سب لوگوں کا ادھر رجحان ہے، حالانکہ حکمران میں ہوں۔ تو بڑا سیانہ تھا وہ شاعر، بازو تھام کے بادشاہ کا ہلا کے کہنے لگا تو لوگوں کی چھوڑ، مجھے تو یوں لگتا ہے جدھر جدھر امام زین العابدین مڑتے حجر اسود کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا چلا جائے۔ تو یہ جو خدائی انعام ہے ان کا تو کیا کرے گا؟ یہ جو اللہ کی دی ہوئی شان ہے اس کا تو کیا کرے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے کسی کو انعام دیتا ہے اس میں تو کیسے دخل دے گا؟ دوستو یاد رکھنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض اللہ کا فضل ہوتی ہیں۔ بعد میں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی جدوجہد، محنتی تو اور بھی بڑے تھے، تجھ پر فضل ہو گیا ہے تو اب ذرا جھکنا سیکھ، اب تو نہ واپس آنا سیکھ۔ اگر دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے باصلاحیت، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے اس نے کس کو کس انداز میں کب نوازنا ہے، یہ اس کا ارادہ کرم ہے۔ باتیں چونکہ عرض کیا تھا زیادہ نہیں کرنی، بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ہم نا بعض اوقات بڑی بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں جس زمانے میں چھوٹی سی بھی کوئی محنت کرنا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو کربلا میں کھڑا ہوں،
حالانکہ بھائی یہ بڑی آخر کی بات ہے، آپ تھوڑا سا نا قریب کوئی کی مثال دے لیں، ابھی آپ اتنا دور نہیں جائیں، وہ تو بڑا انتہائی اقدام ہے، وہ بڑی آگے کی بات ہے۔ ہر آدمی، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کربلائیں سجیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسوہ حسینی پر عمل کرنے والے سینکڑوں مسلمان میدان میں ہوں گے، اور وہ وقت آتا رہا ہے، دوبارہ بھی آئے گا، تو انشاءاللہ میدان میں ہوں گے، لیکن جو امام علی مقام نے ہمارے سامنے عام لوگوں کے سامنے سیدھ رکھی ہے اس پر تو عمل کریں۔ جلدی سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، جلدی سے۔ نبی پاک علیہ السلام اور حضور کی اولاد کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے۔ محبوب تو مالک ہیں اور خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن یہ حضور نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ سے دعا مانگی۔ ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے پیسے ڈھونڈ رہا ہے اور محبوب نے تو ایک وقت کا فاقہ مانگا ہے۔ یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا، اس پر بھی تو ذرا غور کریں نا میرے عزیز۔ لوگ کہتے ہیں جناب 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ امام راضی کو پڑھیں، 3 دن روزہ رکھا ہے تمام اہل بیت نے، اور تینوں دن جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر فقیر آیا ہے اور کھانا اٹھا کے دے دیا ہے، تو جن کی ماں 7-8 سال کی عمروں میں ہی تربیت کرے 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کے لیے پھر میدانوں میں 3 دن بھوکے پیاسا رہنا مشکل ہے؟ یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جن کے دائیں بائیں 2 اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جن کے ٹیشو پیپر پکڑنے کے لیے بھی 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں صاحب جن کی بچپن سے تیاری ہو اور جن کو بھوک کاٹنا آتا ہو۔ آپ پڑھ لیں سیرت کی ساری کتابیں جو سیدہ پاک پر اہل بیت نبوت پر لکھی گئی ہیں، عجیب ہیں، انفرادی ہیں لکھنے والے بھی۔ حضور کے کاشانہ نور کا انداز لکھتے ہیں تو سارے لکھتے ہیں کہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی چاند گزر گئے ہم نے چولہا نہیں جلایا، کھجور پانی پہ گزارا۔ یہ بھی سارے سیرت نگاری لکھیں گے، اور چند صفحے چھوڑ کے یہ بھی سارے لکھیں گے کہ گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی انداز اپنائیے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، حالانکہ نبی کریم نے فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کھا لو، 3 کا ہے تو 4 کھا لو۔ صرف حکمرانوں کا رونا روئیں کہ وہ غریب کی مدد نہیں کرتے۔ یہاں جو جس گاؤں میں جس محلے میں مالدار ہوتا ہے فوراً مکان بدلتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے جہاں سارے امیر ہی رہتے ہیں، پھر جب اسے غریب دکھائی کوئی نہیں دیتا تو درد کیسے غریبوں کا ہوگا؟ میرے عزیز، یہ اہل بیت نبوت سے سیکھیں، سادگی میں رہنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا، اور اس کے باوجود اللہ کے بندوں کو دینا، اور پھر سیکھو نا میرے محبوب کی اولاد سے مسلوں کو آباد کرنا، اللہ کے حضور حاضری دینا، عبادات کرنا۔ میں بھی دعویٰ کر کے گزر جاتا ہوں نسبت بڑی چیز ہے، کوئی انکار نہیں بڑی چیز ہے، لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں گے ہر نیک عمل سے؟ جن کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں وہ تو زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سب سنیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پھر کے، تو جنہاں نے پھر کے سر تے چایا، یعنی جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، جنہوں نے پھر کے سر تے چایا وہ تے قدم رکھن ڈر کے۔ آپ کی نسبت زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو تو حساس ہونا چاہیے تھا، مستحبات کے معاملے میں بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات ابن زیاد نے کہا حسین ابن علی 2 ہی باتیں ہیں، یا بیعت ہوگی یا جنگ ہوگی، تو امام نے فرمایا صبح بتائیں گے۔ حضرت عباس عرض کرنے لگے بھائی جان آپ کا فیصلہ تو مجھے پتہ ہی ہے، تو صبح بتانے کا کیا مطلب ہوا؟ ابھی بتا دیتے کہ ہمیں بیعت نہیں کرنا، جنگ ہی کرنا ہے۔ تو امام فرمانے لگے عباس صاحب کا کیا خیال ہے؟ سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ کہا حضور پھر کس لیے؟ تو نوجوانوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ امام فرمانے لگے
عباس تجھے پتہ ہے نا حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار۔ اللہ کرے اس قوم کو سجدوں سے بھی پیار ہو، تلاوت قرآن مجید کی بھی انہیں لذت نصیب ہو۔ کہا تجھے پتہ ہے نا سجدوں سے، میں نے تو ایک رات کا اس لیے کہا ہے کہ ذرا رج کے سجدہ کروں اپنے رب۔ ہاں جنگیں اچھی تدبیر سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ مضبوط ہونا چاہیے، صف بندی اعلیٰ کریں گے تو کام چلے گا، لیکن بدر کی ساری رات اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ آپ کو اللہ کی مدد اور تائید کو بھی طلب کر، سنیں جی سنیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں دوستو، مضبوط جب لوگوں کا مسلح ہوتا ہے، عبادتیں ہو، یہ آپ مسلح سے جڑ جاتے ہیں اور روحانی ترقی ہوتی ہے تو پھر دیانتداری بھی پیدا ہوتی ہے، پھر لقمہ حرام سے بھی انسان بچتا ہے، پھر جب وہ عبادات کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بعض چیزوں سے ویسے ہی کراہت پیدا ہو جاتی۔ تو امام علی مقام سے سیکھیں۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ظالموں تم نے اسے شہید کیا ہے جو کثرت سے نفل پڑھنے والے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے نفلی۔ اپنی طبیعت میں اہل بیت نبوت کی سادگی کو لائیں، اس مروت کو لائیں۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا تو امام علی مقام نے فرمایا سب کچھ کٹ سکتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، بالکل تھوڑے نفع کے لیے بھی ہمارے ارد گرد ظالم ہوتے ہیں، ہم جرت مند نہیں، اپنے قبیلے میں بھی حق نہیں کہتے، دوستوں کے بیچ بھی یہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پر ہم ڈرتے ہیں میرا نام نہ لگ جائے۔ وہ ایک دوستوں میں فیملی میں ایک جگہ ایک بچے کو آپریشن تھا، کچھ مشورہ دے رہے تھے نہیں کرانا، کچھ دے رہے تھے کرانا ہے، تو ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے میں میڈیکل سے، رکیں جی بات سنیں، ایک دوست میرے کان میں کہنے لگے میڈیکل سے وابستہ ہونا آپریشن ہی ہے، تو میں نے کہا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے پھر میرا نام نہ لگ جائے، اور میں نے کہا یار تو میرا نام لے دے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں موجود ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا فلاں جگہ حق بات کہنی تھی تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، حق تو میرا بنتا تھا تو لوگوں سے ڈرتا رہا۔ میرے عزیز سب سے پہلے گھر سے بات شروع کریں، گھر میں تو خیر کہنا شروع کریں، حق کہنا شروع کریں، قبیلے میں تو کہنا شروع کریں، اپنے دوستوں کی محفل میں تو آپ اس بات کا اعادہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ہم گڈ بک میں رہیں ساری دنیا کی، حالانکہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کے بندے پرواہ نہیں کرتے اگر لوگ ان کی ملامت بھی کریں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ یہ فضل جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ رضوی صاحب کی والدہ مرحومہ کے حق میں فضل و احسان والا فیصلہ فرمائے، اتنے سارے احباب جو تشریف لائے ایک ایک پہ اللہ فضل فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔